پاکستان میں پہنچ گیا. اب یہ پہلا میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنی تعلیم کو مکمل کروں. لیکن ابھی میں جامعہ احمدیہ میں پڑھائی شروع کی تھی تو خلیفہ صاحب نے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ تمام دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے. اور اس ضمن میں انہوں نے کشمیر میں ایک فرقان فورس بھی گورنمنٹ کی اجازت سے قائم کی اور نوجوانوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ فرقان فورس میں جائیں اور جہاد کریں. یہی ہماری کامیابی ہے اور اسی سے اسلام جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلے گا. تو میں اس تقریر کی بنا پر اپنی تعلیم کو چھوڑا اور چودھری عبدالحمید کے ساتھ پھر فرقان فورس میں چلا گیا. پہلے ہم سرائے عالمگیر گئے. وہاں ایک نہر کے کنارے پر ہم نے 15-20 دن ایک مہینہ تربیت حاصل کی. اس کے بعد پھر ہم بھمبر کے محاذ پر چلے گئے. وہاں کافی عرصہ ہم اس جہاد میں جو کہ خلیفہ صاحب کا جہاد تھا اور اس میں کچھ اپنی شان بیان کرنی تھی, شان بڑھانی تھی اور گورنمنٹ کے حلقوں کے قریب آنا تھا. اس بنا پر انہوں نے یہ فرقان فورس قائم کی ہوئی تھی. اس میں ہم نے بھی حصہ لیا. تو اس میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا بڑی مشکل کے ساتھ. وہاں بھی میں جو فوج تھی, ہندوستان کی فوج تھی, اس کے نرگے میں آنے سے بچا تھا. بہرحال وہاں ہم نے کافی عرصہ محاذ پر گزارا. پھر میری صحت بھی پہلے قید کی وجہ سے پھر محاذ پر آنے کی وجہ سے خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. تو ہم نے وہاں سے واپسی لی اور پھر آ کر میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کی. میرا کورس 2 سال کا تھا, لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے اس کورس کو, تبلیغی کورس کو ختم کر کے دوسری پڑھائی کی طرف توجہ کروں. اس کی بھی 2 وجہ تھی کہ میں نے اب تبلیغی کلاس کیوں چھوڑی اور دوسری لائن جو تھی وہ کیوں اختیار کی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی جس کا میں ذکر کاری دیتا ہوں, کرنا مناسب تو نہیں تھا لیکن کرنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ مرزا محمد حنیف احمد سے ایک غلطی سرزد ہوئی. مولوی ابوالعطا نے اس کی باقاعدہ تحقیق کی اور مرزا حنیف احمد نے اپنی غلطی کا اعتراف لکھ کر بھی دے دیا. تو مولوی ابوالعطا صاحب نے جو ہمارے جامعہ کے پرنسپل تھے انہوں نے وہ تمام کی تمام فائل خلیفہ صاحب کے پاس بھیج دی. خلیفہ صاحب کو غصہ آیا. انہوں نے مولوی ابوالعطا کے خلاف تقریر شروع کر دی اور خطبے دینے شروع کر دیا. اس خطبے میں ایک لفظ تھا مولوی ابوالعطا کے متعلق کہ یہ تاؤں کا چوہا ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے جامعہ احمدیہ کے ایک پرنسپل اور جو ایک مبلغ تھا, تو اس وقت میں نے یہ خیال کیا یہ خلیفہ صاحب کی نظر میں ایک مبلغ کا, ایک فاضل آدمی کا, ایک جو مبلغین کو تیار کرتا ہے یہ نظریہ ہے, تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ. یہاں تو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے. تو جو انہوں نے یہ خطبہ دیا ان کی تذلیل کی, تو اس بنا پر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہاں تو ذلیل ہی ذلیل رہنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے وہ تبلیغی کی کلاس جو تھی وہ چھوڑ دی. دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے 2 دوست تھے, ایک تھا مجید اللہ اور ایک تھا محمود انور پردی.
ان کی بنا پر بھی میں نے وہ اپنی لائی جو سے چھوڑی. انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ چھوڑو اس لائی کو. جب ان لوگوں میں کسی مبلغ کی عزت ہی نہیں ہے تو پھر اس میں جانا بے سود ہے. خیر بہرحال میں نے وہ اپنی وہ لائن چھوڑ کر دوسری لائن اختیار کر لی. میٹرک کا میں نے امتحان دیا, اچھے نمبروں پر پاس ہوا. پھر میں نے تعلیم الاسلام کالج میں داخلہ لے لیا. تو وہاں 2 سال گزارے. اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا میں بی اے میں داخلہ لے لیا. جب میں بی اے کر کے ایم اے میں عربی میں داخل ہوا تو اس وقت پھر ایک عام واقعہ موڑ آتا ہے, اس کا میں ذکر کرتا ہوں. تو میں 43 نسبت روڈ پہ رہتا تھا, وہیں آ کے قیام کیا. وہ ہمارا ایک دوست عبداللطیف بیگم پوری, اس کی کوٹھی تھی, اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا. وہاں میں نے رہنا شروع کر دیا. اور عبدالحمید ڈاڈا بھی وہاں رہا کرتا تھا. تو ایک دن چودھری صاحب نے یہ کیا کہ مجھے شام کے وقت باہر لے گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ میرے دوست ہیں, میں آپ سے ایک راز کی بات بیان کرنے لگا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو بیان کر دوں. میں نے کہا بھائی آپ میرے دوست ہیں, کٹھے رہتے ہیں, کٹھے رہے ہیں, آپ سے ناراضگی میری کیسی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میاں پھر یہ بات ہے تو خلیفہ صاحب جو ثانی ہے یہ بڑے ہی ناپاک شخص ہے. اس نے پھر ایک واقعہ بیان کر دیا. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں وہ واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ جائیں کہ میں اللہ کیوں ہوا. وہ واقعہ یہ تھا کہ نذیر ریاض ایک خلیفہ صاحب کا بہت ہی چہیتا طبیب تھا, اور وہ عشرت کا خلیفہ صاحب کے مجلس عشرت کا وہ ممبر تھا. تو وہ بشیر رازی اور عزیز الرحمان کو یہی کہا کرتا تھا کہ آپ نوجوان ہیں, آپ یوں ہی یہاں آئے ہوئے ہیں, یہاں خلافت جو ہے وہ گند کا ایک ڈھیر ہے, آپ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں. بشیر رازی نے کہا کہ میاں مجھے جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک میں یہ آپ کی بات نہیں مانتا. تو اس وقت پھر اس نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس مجلس کا ممبر بنا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس نے خلیفہ صاحب سے بات کی کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے. مخلص سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو راز یہاں کے ہیں وہ باہر نہیں بتائے گا. بہرحال خلیفہ صاحب کی اجازت کے ساتھ بشیر رازی اس مجلس میں پہنچ گیا اور اس نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ لیا. اس نے آ کر پھر ہمیں عزیز الرحمان کو بتایا, عبدالحمید کو بتایا. پھر عبدالحمید نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا کہ یہ بشیر رازی کا واقعہ ہے, وہ اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہے. تب ہم نے یہ بات مانی ہے کہ یہ جو خلافت ہے وہ ایک بدماشی کا اڈا ہے. میں نے 1 منٹ بھی قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی. میں نے کہا بھائی تو آپ میرے دوست ہیں, آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, پرانے احمدیوں سے پرانا خاندان آپ کا احمدیوں کا ہے, اس لیے آپ جو بات کہتے ہیں وہ سچی بات ہے. میں احمدیت کو چھوڑتا ہوں. میں نے اس وقت چھوڑ دی. اب لڑائی کیسے شروع ہوئی وہ میں بتاتا ہوں. اب میں تو ایک قسم کا ذہنی طور پر قلبی طور پر جماعت سے الگ ہو چکا ہوا تھا. ان دنوں میں کہروا میں جو ہسپتال تھا اس کے نام رکھنے پر ایک بحث چلی ہوئی تھی. خلیفہ صاحب نے اس کا نام, اس ہسپتال کا نام فضل عمر رکھا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قادیان میں نور ہسپتال تھا, اس لیے اس ہسپتال کا نور نام رکھنا چاہیے. اب خلیفہ صاحب تیش میں تھے کہ جو لوگ حالانکہ جو لوگ کہتے تھے کہ نور ہسپتال رکھنا چاہیے وہ بھی اپنے اخلاص کی بنا پر بات کر رہے تھے. اس میں کوئی خلافت کی تجلیل نہیں تھی, خلافت کا انکار نہیں تھا.
بعض ان کا اپنی رائے تھی، لیکن خلیفہ صاحب نے اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا، ایک خطبہ دے دیا مولوی نور الدین کے خلاف کہ وہ کیا تھا، اس کے پاس تو قادیان میں ایک کچا کوٹھا بھی نہیں تھا، اور اس قسم کا ان کے خلاف خطبہ دے دیا۔ میں نے اس خطبہ کو پڑھا، میں نے خلیفہ صاحب کو ایک خط لکھا، خط یہ لکھا کہ آپ نے اپنے سسر، اپنے استاد اور پہلے خلیفہ